الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری یعنی 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اس واسطے اس مہینے کا نام بھی ذی الحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر کی آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور ان 5 قسموں کا تعلق ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اس فجر کے وقت کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ عام فجر کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یوم النحر، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جس دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جس دن حاجی منی واپس لوٹتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، اس 10 ذی الحجہ یوم النحر کے دن، اس صبح اور اس دن کے فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر، اور فجر ہے یوم النحر، اور قسم ہے یوم النحر کے فجر کے وقت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے فجر کی قسم کیوں کھائی؟ اس دن کے فجر اور اس دن کی صبح کی کیا خصوصیت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن
کہ فجر کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ 10 ذی الحجہ کا دن ایسا دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات بنائی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے تو آج کے دن کی رات، وہ رات جو گزشتہ رات تھی وہ آج کے دن کی رات ہے۔ رات پہلے آتی ہے اور دن، لیکن پورے سال کے دنوں میں ایک دن ایسا ہے 10 ذی الحجہ کا دن کہ شریعت میں اس کی رات نہیں ہے، وہ بغیر رات کا دن ہے۔ اور وہ جو رات ہے اس کی، وہ رات، وہ عرفہ کا جو دن اس سے پہلے گزرا ہے وہ اس کی رات ہے۔ اور عرفہ کا دن وہ ایسا دن ہے کہ اس کی 2 راتیں ہیں۔ ایک تو وہ رات جو اس سے پہلے آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے، اور جو اس کے بعد آتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد وہ بھی عرفے کی رات ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عرفات میں وقوف کرنا حاجیوں پر فرض ہے۔ اگر کسی حاجی سے عرفات کا وقوف مس ہو جائے، نہ کر سکے وہ، تو عرفات کا دن گزر جائے، سورج غروب ہو جائے، رات شروع ہو جائے، تو اس رات میں فجر سے پہلے پہلے اگر وہ وقوف کر لے تو اس کا فریضہ حج پورا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی رات بھی عرفات کو دے دی۔ تو عرفات کے کتنی راتیں ہوئی؟ 2۔ اور اگلا جو دن ہے عید الاضحیٰ کا، یوم النحر کا، 10 ذی الحجہ کا، اس کی کوئی رات نہ رہی، وہ بغیر رات کے، وہ دن بغیر رات کے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی یوم النحر کے فجر کے وقت کی قسم۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں اور 10 دن، یہ بھی اس مہینہ یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو دن آج کل چل رہے ہیں، ان دنوں کی اور راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو سال کے دوسرے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے اندر اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال جتنے پسندیدہ ہے وہ کسی اور مہینے کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے، اور محبوب اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں زیادہ ہے۔ پھر فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ شفع جفت کو کہتے ہیں اور وتر طاق کو کہتے ہیں۔ 2، 4، 6 یہ شفع ہے، جفت ہے۔ 1، 3 اور 5 یہ طاق ہے۔ وتر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ شفع سے مراد کیا ہے اور وتر سے مراد کیا ہے؟ شفع سے مراد وہ یوم النحر کا دن ہے، 10واں دن، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، عید الاضحیٰ کا دن۔ اور وتر سے مراد، طاق سے مراد عرفات کا دن، 9 عرفہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے دن کی قسم کھائی،
یوم النحر کی قسم کھائی. عرفات کا دن بھی بڑا مبارک دن ہے. اس دن مسلمان وقوف عرفات کرتے ہیں. حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے. ذی الحجہ کا 10واں دن بھی مبارک ہے. اس دن سارے دنیا کے مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے. حالانکہ رات تو نہیں چلتی ہے، رات میں لوگ چلتے ہیں. تو معنی یہ ہے قسم ہے اس رات کی جس میں لوگ چلتے ہیں. عموماً لوگ راتوں کو چلتے نہیں ہیں، راتوں کو آرام کرتے ہیں، لیکن سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ملینوں انسان چلتے ہیں. وہ ایک خصوصی رات ہے، اور وہ رات مزدلفہ کی رات ہے کہ عرفات سے لوگ مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے، یعنی اس میں لوگ جب چلتے ہیں. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسموں کا تعلق ذی الحجہ کی ان 10 ایام کے ساتھ اور 10 راتوں کے ساتھ ہے، جس میں عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے. پھر فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، فرمایا کہ اس میں قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے. یعنی یہ قسم عقل مند لوگوں کے لیے معتبر ہے، محتم بالشان ہے. یہ کوئی عام قسم نہیں ہے. عقل مند لوگوں کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم عطا کی ہے، وہ ان قسموں کو محتم بالشان سمجھے. اور جب ان قسموں کو انسان بڑا سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، تو وہ ان دنوں کا بھی احترام کرے گا. فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے. حجر، لذی حجر، حجر عقل کو کہتے ہیں، اور عقل کو حجر اس لیے کہا گیا ہے کہ حجر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں منع کرنے کے، روکنے کے. اور عقل کو حجر اس لیے کہا گیا ہے کہ عقل دراصل اس عقل کا نام ہے جو انسان کو ایسے کاموں سے روکے جو گناہ کے کام ہے. تب تو وہ عقل ہے. اور اگر عقل انسان کو نیکی کا راستہ نہ بتائے، گناہ سے نہ روکے، غلط کام سے نہ روکے، تو وہ عقل ہی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے. عقل مند لوگ کون ہے؟ عقل مند لوگ وہ ہے جو خاص طور پر ان 10 دنوں کا احترام کرتے ہیں، ان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عقل مند لوگ وہ ہیں جو بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں. یہ ہے عقل مند. عقل مند لوگ وہ ہیں جن کی عقل ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، فرمایا کہ اذا لم يكن للمرء عقل فانه
اذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا مال على الناس هين. اگر آدمی کے پاس عقل نہ ہو اور اس کے پاس سب کچھ ہو، دنیا ہو، دنیا کی دولت ہو، مال ہو، بادشاہت ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے پاس عقل نہ ہو تو لوگوں کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لوگ اسے پاگل بے وقوف سمجھتے ہیں. اذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا مال على الناس هين وإن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل عقل من يتدين. اور اگر اس کے پاس عقل ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی چیزیں نہ ہو، لیکن عقل کی دولت اس کے پاس ہے، تو اس عقل کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، یہ بڑا سمجھدار انسان ہے، یہ عقل مند انسان ہے. اور فرمایا سب سے اچھی عقل، سب سے بہترین عقل، سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کی عقل اس کو دیندار بنا دے. اگر عقل دیندار نہ بنائے تو وہ انسان عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو سمجھایا کہ عقل مندوں کے لیے ان قسموں کے اندر سوچنے کا مقام ہے. سوچے، تمہاری عقل تمہیں حج سے نہ روکے، تمہاری عقل تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے نہ روکے، تمہاری عقل تمہیں قربانی سے نہ روکے. دنیا میں کچھ لوگ ہیں ایسے ملحدین جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی حج پر جانا فضول ہے، العیاذ باللہ، اور ان کی عقل انہیں گمراہی کے طرف لے جاتی ہے. وہ اللہ کی آیاتوں میں، اللہ کی آیات میں، احکامات میں کجی تلاش کرتے ہیں. الحاد اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کے اندر کجی ڈھونڈنا، تعویلات کرنا، غلط تعویلات کرنا اللہ کے حکموں میں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی حج پہ جانا نعوذ باللہ یہ فضول کام ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی عقل سے سوچو، جب تم حج پہ جاتے ہو تو اپنے کپڑے نکال دیتے ہو، چادریں پہن لیتے ہو، یہ عقل کے خلاف ہے. اچھا جی، کہتے جی صفا مروہ کے درمیان تم بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، یہ وقار کے خلاف ہے. پھر ایک جگہ جا کر تم کنکریاں مارتے ہو اور ایسی چیز کو کنکری مارتے ہو جو نظر نہ آنے والی ہے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے. اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اس طرح مذاق اڑانا، اس کو الحاد کہتے ہیں. یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. حالانکہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہم پر حج فرض کیا ہے وہ ہمارا مولا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. مولا اور عبد کے درمیان، آقا اور غلام کے درمیان یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ آقا اپنے غلام کو ہر کام کا فائدہ اور ہر کام کی حکمت بتائے گا تو تب وہ بجا لائے گا. غلام کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آقا کی ہر کام، آقا کی ہر بات کو مانے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. یہ کیسا غلام ہے جو یہ کہ نہیں پہلے مجھے فائدہ بتاؤ کہ کپڑا نکالنے کا فائدہ کیا ہے، چادریں اوڑھنے کا کیا مطلب، صفا مروہ میں دوڑنے کی کیا وجہ ہے، کنکری مارنے کی کیا وجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلام نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. اگر یہ غلام سمجھتا تو یہ اپنے آقا سے یہ باتیں نہ پوچھتا.
یہ غلام کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا سے یہ باتیں پوچھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے مالداروں پر، استطاعت رکھنے والوں پر حج کو فرض کیا. دنیا کے ان مسلمان جن کے پاس استطاعت ہے ان پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے. ہمارا کام یہ اللہ کے حکم کو ماننا. اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہمیں اپنے کسی حکم کا فائدہ اس کی حکمت بتائے. اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہمیں نہ بتائے. کون پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کسی میں ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے؟ ہاں، اللہ کی مرضی ہے. کبھی وہ اللہ تعالیٰ فائدہ بتا دیتا ہے، حکمت ظاہر کر دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ اور حکمت ظاہر نہیں کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے کسی حکم میں فائدہ نہیں. اللہ کے ہر حکم کے اندر فائدہ اور حکمت موجود ہے. مرضی ہے اللہ کی، اللہ چاہے تو ظاہر کرے، اللہ چاہے تو ظاہر نہ کرے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. نماز کا حکم دیا تو نماز کا فائدہ بھی بتلا دیا. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. روزے کا حکم دیا تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. زکوٰۃ کا حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ زکوٰۃ سے گناہ صاف ہوتے ہیں، تمہارا مال صاف ہوتا ہے. فائدہ بتلا دیا. اللہ کی مرضی. حج کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا سادہ حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی حکمت اور فائدہ بتائے، چاہے اور نہ چاہے تو نہ بتائے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو شان ہے. ایک شان جلال ہے اور ایک شان جمال ہے. اللہ تعالیٰ کا شان جمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے. اور شان جلال، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ دو طریقے سے حکم دیتا ہے. کبھی تو حکم دیتا ہے اس کے فوائد بھی گنوا دیتا ہے، اور کبھی حکم دیتا ہے صرف حکم دیتا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں بیان کرتا ہے. اسے کہتے ہیں شان جلال. تو حج میں اللہ کی شان جلال ہے، اور نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ کا شان جمال ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے شان جلال کے ساتھ حکم دیتا ہے، کبھی شان جمال کے ساتھ حکم دیتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کریں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں 5 قسمیں کھائی ہیں. فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، قسم ہے اس رات کی جب وہ چلے. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی مبارک
آتے ہیں، بڑے مبارک دن ہیں. ان 10 راتوں کے ساتھ کچھ احکام مخصوص ہے. جس طرح ان 10 راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. اسی طرح شریعت نے اور اسلام نے ہمیں ان 10 راتوں کے کچھ خاص احکام بتائے ہیں. ان 10 دنوں کے کچھ خاص احکام ہیں. ان میں سے کچھ احکام تو وہ ہے جو مستحبات کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو واجبات ہے، ضروری ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے ان احکامات کا علم رکھے اور اس پہ عمل کرے. سب سے پہلا حکم جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، جو مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنے نیک اعمال محبوب ہے، سال کے کسی اور مہینے کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے. اب کیا عمل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرو. اب نیک اعمال جتنے بھی ہیں اس میں ہم زیادتی کریں. مثال کے طور پر نمازوں کا اہتمام ہو، جماعت کا اہتمام ہو، نفلی نمازوں کا اہتمام ہو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. خاص طور پر جو عرفات کے دن کا روزہ ہے اس کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفے کے روزے کے بارے میں. آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. عرفہ کا دن کا روزہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے. روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ جو دن ہے ان دنوں کا بڑا اہتمام کریں. گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں جو اس وقت یہ بیان سن رہی ہیں، انہیں بھی ان دنوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دن مبارک دن ہے. یہ پھر اگلے سال آئیں گے 1 سال بعد. اسی طرح نفلی عبادات کے اندر صدقات ہے، خیرات ہے، یہ بھی نیک عبادات ہے. اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑا چھڑا کر عطا فرماتا ہے. دوسرا عمل جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ یعنی قربانی یا جب تک اس کی قربانی ہو نہ جائے اس وقت تک وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن نہ کاٹے، یعنی پہلے سے کاٹ لے. یہ عمل بھی مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. حاجیوں کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کے ناخن بہت بڑھ گئے ہوں یا کسی کے بال بہت بڑھ جائے غیر ضروری بال اور 40 دن اس پر گزر گئے ہوں اور اس نے نہ کاٹے ہوں تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال صاف کرے.
یہ دو عمل ایسے ہیں جو مستحب اعمال کہلاتے ہیں. جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور ان کی قربانی دوسرے ملک مثال کے طور پر پاکستان میں ہے تو پاکستان میں عید ہم سے ایک دن بعد میں ہوگی، تو وہ اپنے ناخن اور بال اس وقت کاٹے جب ان کی قربانی پاکستان میں عید کے دن عید کی نماز کے بعد ہو جائے. یہ مستحب عمل ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں. اب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو چیز مستحب ہے اور جو واجب ہے اس میں فرق کیا ہے. مستحب عمل اس کو کہتے ہیں اگر آپ نے کیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن واجب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کرنا ضروری ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو گناہ ہوگا. ان دو واجبات میں سے پہلا واجب وہ ہے قربانی. اللہ تعالیٰ نے قربانی ہر صاحب استطاعت پر جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس پر قربانی کو واجب کر دیا ہے. اب یہ کون سا شخص ہے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں یہ بھی ذرا اچھی طرح سن لیں. عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر قربانی فرض ہے اور واجب ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی تو واجب ہے، لیکن جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنی چیزیں موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ جوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ میک اپ کا سامان ہے، ضرورت سے زیادہ اور فضول قسم کی چیزیں موجود ہیں، اگر ان سب کو جمع کرے تو وہ بھی نصاب تک پہنچ جائے اور وہ قربانی کر سکتا ہے ان پیسوں سے، اس پر بھی قربانی واجب ہے. یہ ہے وہ حکم جس کو واجب کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، فرمایا من وجد ساعتا ولم يضح فلا يقربن مصلانا، او کما قال علیہ السلام. جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ عید پڑھنے کو نہ آئے، دور رہے ہم سے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر عید کی نماز پڑھے. اور قربانی کرنے کا ثواب اتنا بڑھا دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت کا معنی یہ ان کا طریقہ ہے. فرمایا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا حل قربانی کے جانور کے ہر بال پر تمہیں ایک نیکی ملے گی. اب گنتے رہو بالوں کو، گنتے گنتے تھک جائیں گے آپ. تو صحابہ تو بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو دمبا کریں گے اور دمبے میں تو صوف ہوتا ہے، اون ہوتا ہے، اس میں تو بال بہت باریک ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اون کے چھوٹے چھوٹے باریک بالوں میں سے بھی ہر ایک بال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. اس واسطے میرے دوستو جن پر قربانی یہاں تو میرے خیال سے ہر مسلمان پہ اس ملک میں قربانی واجب ہے، لہذا اپنی قربانی کریں. بچے ہیں گھروں میں اور
ان پہ ان کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے تو وہ بھی قربانی کریں. اور ہم اگر دوسرے ملک میں اپنی قربانیاں کرتے ہیں تو کم از کم ایک قربانی یہاں ضرور کریں تاکہ ہم اپنی آئندہ نسل کو قربانی کا یہ عمل یہ بھی سکھا دیں ان کو. کہیں ایسا نہ ہو ہم مر جائیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ جی ہماری آئندہ نسل کو پتہ ہی نہیں قربانی کیا ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو واجب ہے قربانی کے بارے میں تو شاید ہمارے مسلمان جانتے ہیں کرتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز جو ان دنوں میں واجب ہے بہت سے مسلمانوں کو شاید اس کا علم بھی نہیں، اور وہ ہے تکبیرات تشریق. ایام تشریق میں تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور مردوں کے لیے اونچی آواز میں تکبیرات کہنا. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ فرض کے بعد مردوں کے لیے اونچی آواز سے کہنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہنا یہ واجب ہے. یہ کوئی سنت اور مستحب عمل نہیں، واجب ہے. ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں. عرفات کا دن جب آتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ، حج کا دن، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے عید ہوگی منگل کے دن، تو عرفات کا دن کب ہوگا؟ پیر کو. تو پیر کے دن، عرفات والے دن فجر کی نماز کے بعد سے یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ چلتی ہے 13ویں تاریخ کے عصر کے بعد تک. یہ ٹوٹل کتنے دن ہوئے؟ نہیں بھائی، 5 دن. 9 10 11 12 13 سمجھ گئے؟ 9 10 11 12 13 کتنے دن ہو گئے؟ ان 5 دنوں میں یہ 13ویں تاریخ کے عصر تک ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے یہ کہنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن ہمارے بعض مسلمان الحمدللہ، ہم مسلمان جو سمجھدار ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، جو سیکھتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتے ہیں. لیکن میں نے خود کئی مسلمانوں کو دیکھا ہے نماز میں امام نے سلام پہرا، وہ بیچارے خاموشی بیٹھے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نماز ختم ہوتی ہے تو زور سے ذکر کرتے ہیں حق لا الہ الا اللہ ہر نماز کے بعد. حالانکہ یہ بدعت ہے، اس طرح زور سے آواز لگانا، حق کہنا. یہ حق کہاں سے آ گیا ہے؟ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام، یہ پڑھتے تھے. لیکن ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اکٹھے پوری مسجد اکٹھے ایک آواز میں امام نے سلام پہرا تو پورا سال کیا پڑھتے ہیں؟ حق لا الہ الا اللہ. پوری مسجد میں شور ہو رہا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی؟ ہاں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پورا سال شور کرتے ہیں اور جس وقت زور سے پڑھنے کا حکم واجب ہوتا ہے اس وقت خاموش رہتے ہیں. یہ بدعت ایسی بری بلا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جب آدمی بدعت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سنت سے محروم کر دیتا ہے. جن دنوں میں اللہ کا نام زور سے پڑھنا واجب ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے.
یہ واجب ہے آپ کے اوپر، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اگر آپ سے رہ گیا تو بعد میں آپ اس کو بعد میں آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں، پھر توبہ ہی کرنی پڑے گی اللہ سے۔ آپ نے امام کے ساتھ نماز میں سلام پہرا، چاہے امام مثال کے طور پہ بھول جائے، آپ کو اپنی تکبیرات زور سے پڑھنی ہے، امام کا انتظار نہیں کرنا۔ آپ کی نماز رہ گئی، امام نے سلام پہر لیا، آپ کھڑے ہو گئے، اپنی نماز پڑھے، جب آپ کی نماز ختم ہو جائے تب بھی زور سے کہے۔ اور یہ میں ہر سال کہتا ہوں، لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سلام کے بعد وہ آہستہ بیٹھے ہوئے۔ بھائی یہ پڑھنا واجب ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور جو گھروں میں خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد ان دنوں میں ایک مرتبہ یہ تکبیرات پڑھنا ان پر بھی واجب ہے، لیکن وہ آہستہ کہیں گی، وہ زور سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے جو ایام آ رہے ہیں، جو حج شروع ہونے والا ہے، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن باقی ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کا ہمیں احترام نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔